بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. First of all, I want to thank for such a beautiful program and function, and I think this is really marvelous and it's a best job which you have done. اس طرح سے امن کے اوپر just for the peace you are doing it. امن کے لیے یہ کوشش اس وقت ہمارے ملک کی ضرورت ہے and it is the dire need of today that we should work on it. اور جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے میں چاہوں گا کہ we should clap for them. ان کے لیے تھوڑا سا ہم دل سے ذرا سخی بھی رہیں کہ جو محنت کرتے ہیں اور جو ماسز میں جاتے ہیں ان کا ہم جو ہے نا first of all I want to thank Ms. Saima Jasim, Director TMF, شہزاد مرتضیٰ, خواجہ عزیز الحسن, ندیم قریشی صاحب میرے MPA میرے بھائی ابھی چلے گئے, علامہ اون محمد, بشاپ لیو پال, پروفیسر عبد القدوس صاحب میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں, ہم نے بڑا وقت کٹھے گزارا ہے, عادل یعقوب صاحب, امجد خان, رانا جنگ شیر. آج کا یہ ایشو, یہ ٹاپک, اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں میں چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک کے لیے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. دیکھیں, اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں اور اپنی لائف میں کسی کے بھلائی کے لیے, کسی کی بہتری کے لیے, اس ملک کے لیے, بینگ اے پیٹریوٹ آف دس کنٹری, اف یو وانٹ ٹو ورک, تو میرا خیال ہے سب سے پہلے آپ کے اندر احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. بینگ اے پولیٹیشین, سب سے پہلے میں اپنی بات کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں روایت ہے کہ دوسروں کے اوپر بات کی جاتی ہے اور خود کو چھوڑ دیا جاتا ہے. بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے ریپریزنٹیٹیو اینڈ MNA, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. بطور MNA میرے کیا فرائض ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کس طرح ماسز کو ڈیلیور کرنا چاہیے. پہلے میں خود یہ سوچوں کہ میں نے ماسز کو ڈیلیور کرنا ہے تو میں کیسے ڈیلیور کروں گا. اس کے لیے سب سے پہلے چاہیے آپ کے اندر احساس. احساس کس چیز کے لیے؟ احساس اس کے لیے کہ MNA بننے کے بعد مجھے بڑا نام چاہیے, MNA بننے کے بعد مجھے پیسہ چاہیے. کیا میں نے کرپشن سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے؟ کیا میں نے اپنا نام بڑا کرنا ہے؟ یا میں نے احساس کے تحت جس غریب نے مجھے ووٹ دے کے یہاں تک پہنچایا ہے میں نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, میں نے اس کو سکھ دینا ہے, میں نے کو اس معاشرے میں ان کو امن دینا ہے, میں نے اس معاشرے میں اس کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. میں ایک دیہاتی, میرے علاقے میں 70% جو ایریا ہے وہ رورل ہے. میرے علاقہ شروع ہوتا ہے سائی چاون جو کہ دریائے چناب کا ایک کونا ہے اور ختم ہوتا ہے شجاع آباد کی باؤنڈری تک 70 کلومیٹرز کا یہ دیہاتی علاقہ ہے, اور اس میں کینٹ بھی آتا ہے اور سورج میانی بھی آتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ I have to deliver those people. میں ان کے لیے آیا ہوں. میں نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے؟ میں نے ایسے ڈیلیور کرنا ہے کہ میرے اس علاقے میں جو غریب رہتا ہے, جو آج تک جھوٹے پرچے میں پسا ہوا ہے, میں نے اس کے اوپر سے جھوٹا پرچہ ختم کرانا ہے. میں نے چوری ڈکیٹی ختم کرانی ہے, میں نے قبضہ ختم کرانا ہے. اگر میں یہ ختم کرا سکتا ہوں I am the true representative of the area. اور اگر اپنے میں سیاسی طریقے کے ساتھ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور اگر وہ چیزیں بھی جاری ہیں اور میں وہاں پہ وزیر اعظم بن گیا ہوں, میں وہاں پہ وزیر بن گیا ہوں, ایسی وزارت کی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ غریب کو ڈیلیور نہ کریں. میں آج آپ کے سامنے چیلنج کرتا ہوں, میرے الپے تھانے میں چلے جائیں, میرے صدر میں چلے جائیں, میرے مظفر آباد میں چلے جائیں, وہاں جھوٹا پرچہ ختم ہو چکا ہے, وہاں چوری ڈکیٹی ختم ہو چکی ہے, وہاں قبضہ گروپ ختم ہو چکا ہے. دس از دا ڈیلیورنس ان دا ماسز. امن کی بات کر رہے ہیں ہم, امن کی تقریریں کر رہے ہیں, امن ہے نہیں, امن ہے نہیں. امن کے بارے میں بات ہو رہی ہے,
پہلے میں ایم این اے ہوں, مجھے اپنے حلقے میں امن دینا ہے. اگر میں نے اپنے حلقے میں امن دیا ہے تو میں یہاں آ کے بات کروں, اگر نہیں دیا تو جاؤ احمد حسین ڈیڑھ, پہلے اپنے حلقے میں امن دو, اس کے بعد آ کے یہاں بات کرنا. ہم بولتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے. وی آر ہپوکریٹس. دیکھیں, یہ موقع اللہ نے مجھے بہت بڑے لوگوں کو ہرا کے ایم این اے بنایا ہے. اللہ نے میرے اوپر بڑی رحمت کی ہے. کس لیے کی ہے؟ کہ میں اس کے غریب کو سکھ دوں, اس کے غریب کو سکھ دوں. جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ ظلم ختم کروں. جب آپ کو انصاف ملے گا, جب آپ کو انصاف ملے گا, آپ کے غریب کو سکھ ملے گا. یہ بتائیں امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امن قائم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امن کی بیسک ریزن یہ ہے, موڈیلٹی یہ ہے, امن کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ پہلے آپ انصاف دیں. جب آپ انصاف دیں گے آپ کو امن ملے گا. احساس کی بات میں کر رہا تھا. آج آپ کا جو ٹاپک ہے, دیکھیں میری نیت صاف ہے. میں بات کرتا ہوں امن وہ دے گا جس کی نیت صاف ہے. اگر میری نیت میں غریب کو ڈیلیور کرنا ہے تو میں امن دوں گا. اگر ڈیلیور نہیں کرنا تو پھر میں چور ڈکیٹ کی بھی سپورٹ کروں گا. پھر میں جو غلط کام کرے گا اس کی کیوں سپورٹ کروں گا؟ کیونکہ جہاں پولیٹیشین اس کی سپورٹ کرتے ہیں جو اسے 10,000 ووٹ دلاتا ہے, جو اسے 5,000 ووٹ دلاتا ہے, وہ اس کی سپورٹ نہیں کرتے جو غریب ووٹ بھی دیتا ہے اور اس کے اوپر ظلم بھی ہوتا ہے. ہمیں ماسز کے لیے سوچنا ہے. میرے بھائی بیٹھے ہیں, ان کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے, ایک طبقہ ہے ڈسیبل کا, میں انہیں پریسٹیجیس کہتا ہوں. کبھی ہم نے ان کے لیے سوچا ہے؟ کبھی ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے, کیونکہ وہ جا نہیں سکتے ووٹ دینے. وہ طبقہ بہت کم ہے, لیکن نہیں, ہمیں ان کے لیے کام کرنا چاہیے. میں آج کے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں, کمیونٹی انیشیٹو فار پیس. پیس جو ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے. پیس کو قائم کرنا عبادت ہے, عبادت ہے. پیس کو قائم کرنا عبادت ہے. ماسز میں پیس دینا عبادت ہے. اور پیس ماسز میں آپ اس وقت دیں گے جب آپ اندر سے آپ کی نیت خود ٹھیک ہے. جب کام کرنے والا, اب یہ جو جنہوں نے یہ سارا آج ارینجمنٹ کیا ہے, انہوں نے یونین کاؤنسلز میں جا کے کام کیا ہے. میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یونین کاؤنسلز میں پیس کے لیے کام. 2 منٹ تو میں وہاں سمجھتا رہا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس چیز کے لیے کام کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں پہ اس چیز پہ کام کیا ہے کہ کوئی وہاں پہ پیس کے لیے کوئی غلط باتیں نہ کرے. یہ لفظ وہ استعمال کر رہے تھے, نفرت انگیز گفتگو سے پرہیز. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نفرت انگیز گفتگو سے پرہیز کیا ہے. ماسز میں کوئی کام کرے نفرت کے خلاف, محبت کے لیے, پیار کے لیے, ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. کلیپ تو آپ نہیں کریں گے ان کے لیے. دیکھیں نا, آدھے بندے ویسے ہی بیٹھے ہیں. جو اچھا کام کرے اس کے لیے کون شابش دیتا ہے؟ لعنت دینے کے لیے تو سارے موجود ہوتے ہیں. ذرا کھل کے کلیپ کر دیں بھائی, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں. یہ ہمارا معاشرہ ہے. جو اچھا کام کرے, ہم اتنے کنجوس ہیں اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے. سو واٹ وی آر ڈوئنگ, واٹ وی ول گیٹ, ہاؤ وی ول گیٹ دا ریزلٹس. تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب میں آتا ہوں کہ امن کیسے قائم ہوگا, کیسے قائم ہوگا امن. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے قائم ہوگا. سب سے پہلے ہم سیاستدان, ہم امن کے لیے سب سے پہلا رول سیاستدان کا چاہیے کہ اپنے علاقے میں انصاف دے, کسی کی غلط سپورٹ نہ کرے, کسی کا غلط ساتھ نہ دے. جس کسی نے کوئی غلط بات کی ہے اس کو انصاف کے ساتھ ٹیکل کرے. اس کو یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا ہے یا اس کا ہے. اگر انصاف ملنے لگ گیا اس معاشرے میں امن ہو جائے گا. لیکن اپنے اوپر برداشت کر کے انصاف دینا بڑے جالوں کا کام ہے, بڑے دلیروں کا کام ہے. یہ کس دور میں یہ کام ہوا؟ آئیے, یہ اس وقت کام ہوا جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی. آپ تو کہیں گے عمران خان کی طرح بات کرتا ہے, یہ دوسرا پاگل آ گیا. ہاں میں پاگل ہوں, میں ہوں, لیکن مدینہ کی ریاست کیا ہے آج تک ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکے. مدینہ کی ریاست یہ ہے کہ دیٹ واز اے ویلفیئر اسٹیٹ.
where rule of law was there. उस स्टेट में रूल ऑफ लॉ था. उस स्टेट में उन्होंने कहा कि मेरी अगर बेटी भी चोरी में नाउज बिल्ला पकड़ी जाए तो उसके भी हाथ काटो. किसी की जुर्रत है जुर्रत किसी की कि जो अपनी बेटी के बारे में ये कहे? हम तो कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, कहना तो करना तो करना, कह भी नहीं सकते. और उस 2 जानों के सरदार ने कह दिया. देखें, बात वही इंसाफ पे जाती है. आप इंसाफ दें, आपका मुआशरा सुखी है. मेरा चैलेंज है, मेरे हल्के में अल्लाह की मेहरबानी से इंसाफ दिया जा रहा है और मैं इतना सुखी हूं कि मेरा वो गरीब जो इन जुल्मों से पिसा हुआ था, आज वो सुकून की जिंदगी गुजार रहा है. मेरे भाई कुदूस भाई कह रहे थे तालीम के जरिए ये मुमकिन है. मैं सेकंड करता हूं उनकी बात को. उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं. उस्ताद हमारे माँ बाप होते हैं, लेकिन हम उस्तादों की ही कदर नहीं करते. जो उस्ताद की कदर नहीं करेगा उसे तालीम क्या मिलेगी? ये कैसा मुआशरा है हमारा? कैसा मुआशरा है? उस्ताद की कदर सबसे पहले. जिसने माँ बाप की कदर की उस जिंदगी में हमेशा वो कामयाब हुआ. जिसने उस्ताद की कदर की वो हमेशा कामयाब हुआ. हमारे मुआशरे से ये इज्जत जाती रही है. जिस मुआशरे में उस्ताद की इज्जत नहीं होगी, आपको कैसे तालीम मिलेगी? और उस तालीम ही जब आपको नहीं मिलेगी तो आप अमन कैसे लाएंगे? तो तालीम बेसिक चीज़ है अमन लाने के लिए. और उसके बाद मेरे भाई कह रहे थे कि एज पार्लियामेंटेरियन आप हमें इस बात का बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बताएं. तो मैं आज आपको एक वाकया सुनाता हूं. आप बड़े औखे औखे सवाल हमसे करने लग गए हैं. वाकया ये है कि मैं 2008 से 13 के दौरान MPA था. तो मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में हमारी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एज MPA. तो वहाँ पे लेक्चर्स होते थे और फिर उसमें पाक फ़ौज की तरफ ये सारा कुछ होता है ये. और उसमें पूरा मुल्क में उन्होंने जो कुछ आज तक फ़ौज की तरफ से हुआ था वो सब हमें दिखाया. कोयटा ले गए, पेशावर ले गए, हर जगह उन्होंने हमें अपना बेसिक सारा वो इनके जो भी हैं जहाँ पे टैंक बनते हैं ये जो सब उन्होंने दिखाया. लेकिन वो लेक्चर्स होते थे हमारे. तो उन लेक्चर्स में मैं सवाल बहुत करता था. तो वो ब्रिगेडियर्स या प्रोफेसर सबसे जो क्रीम ऑफ द नेशन है वो वहाँ लेक्चर देती है आपको बताने के लिए. तो मैं हर समय सवाल बड़ा करता था. तो वो कहते थे तुम सवाल कम किया करो. मैंने कहा जी अगर सवाल नहीं करने देंगे तो मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगा. तो मैं एक दफ़ा रूठ गया उनसे. तो वहाँ उस वक्त नासिर जंजुआ साहब थे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे NDU के. तो उन्होंने मुझे रूट मना के मुझे वापस बुलाया. फिर हर क्लास में मेरा एक सवाल होता था. तो एक दफ़ा वहाँ पे रज़ा रब्बानी साहब आए वहाँ पे स्पीच करने. तो उन्होंने बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने स्पीच की. मैंने आखिर में उनसे सवाल किया उन दिनों में. मैंने उन्हें कहा सर ये बताएं कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक आपके हुक्मरान रहे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, हर हुकूमत आई है, सब ने हुकूमत की है. ये बताएं हमारे मुल्क की कोई नेशनल पॉलिसी है, कोई डिफेंस पॉलिसी है, कोई हमारी पॉलिसी है जिस पॉलिसी पे हम चल के, यानी कि एजुकेशन पे काम हो रहा है, इस हुकूमत ने काम किया है, हुकूमत चली गई है, काम ठप, नई हुकूमत आ गई है, ज़ीरो से काम कर रही है. हेल्थ पे काम हो रहा है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है 100 तक कायम हुआ है, 99 तक पहुंचे हैं, वो हुकूमत गई है, ज़ीरो से काम शुरू हो रहा है. आप अमेरिका देखें, आप यूरोप देखें, वहाँ पे एक पॉलिसी बना लेते हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 10 साल के लिए, और उसके ऊपर जो भी हुकूमत आती है वो उसी पे काम करती है. मैंने कहा ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? आपने कोई नेशनल पॉलिसी बनाई है? कहते हैं नहीं. मैंने कहा सर ये इतनी दफ़ा हुकूमतें करने का फिर आपने इस मुल्क को क्या दिया, इस कौम को क्या दिया है? कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ. मैंने कहा आप कितने शर्मिंदा होंगे, आज तक हमें पॉलिसी नहीं मिली. तो बात आप उस पॉलिसी की कर रहे हैं. जब ये अल्लाह रहम करे ये वाक़या हुआ था जो बच्चों के साथ वहाँ पे, तो जो शहादतें हुई थी बच्चों की, तो उसके बाद इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया गया. यानी कि उन बच्चों की कुर्बानियों के बाद इसको महसूस किया गया. मुझे दुख इस बात का है
کہ اگر یہ پالیسیاں ہم پہلے بنا لیتے تو ہمیں یہ قربانیاں نہ دینی پڑتی. اور اس کے بعد جب پالیسی بن گئی تو پالیسی بننے کے بعد پھر کوئی اس میز پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. آج ان پالیسیز میں اس حکومت نے کچھ ایسے انیشیٹوز اٹھائے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا تعلق اسی حکومت سے ہے. میں اگر اس حکومت میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں, کیونکہ میں دھرنے والا MNA ہوں, میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں, یہی مجھے ٹکٹ نہیں دے رہے تھے, دھرنے سے انہوں نے مجھے ٹکٹ دی تھی, یاد ہے نا آپ کو. تو میں سچی بات کر دیتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں عمران خان کا پروگرام احساس اور کامیاب نوجوان, گلے لگو میرے ایسے, جی بیٹا, احساس, کامیاب نوجوان اور اس طرح کے پروگرام, یہ جو ایک اور آیا ہے مہنگائی کا مسئلہ, پانی کی نکاسی, یہاں اگر یہ مہنگائی پانی نکاسی کرنی ہے تو امن تو رہ جائے گا. آپ مجھے کہیں میں تو سیاستدان ہوں, میں تو شام تک بولتا رہوں گا. جی ٹاپک پہ کریں, یہ جو انہوں نے, اچھا چلیں اجازت لے دیں تو میں اس پہ شام تک بات کروں گا اور آپ کو منوا کے جاؤں گا کہ ہم مہنگائی بھی ختم کر رہے ہیں اور آپ کو ساری سہولتیں بھی دیں گے اور سب سے پہلے آپ کو سکھ اور سکون دیں گے, امن دیں گے. جی میں ختم کرتا ہوں. ہاں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں نیشنل ایکشن پلان. تو نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ احساس پروگرام آیا ہے جس میں غریب کا احساس کیا گیا ہے, اور اس احساس پروگرام میں اگر آپ پڑھ لیں 200 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور اس 200 ارب میں ہر یعنی کہ ریلیجن کے لیے, ان کے بیسک رائٹس کے لیے اس میں سکیمز دی گئی ہیں, اس میں پلاننگ دی گئی ہے, اس میں پروگرامز دیے گئے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میں تو اس کا حافظ ہوا کھڑا ہوں کیونکہ ہم اپنے علاقے میں اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو یہ نیشنل ایکشن پروگرام ہے نا, اس کو آپ لکھ لیں احساس, ہنرمند نوجوان, کامیاب نوجوان. ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں لیکن یہ نیشنل ایکشن پروگرام ہے. اس میں ماسز کو ٹارگٹ کر کے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں, اب جو BISP میں پہلے لائنیں لگ کے اور دکانوں سے پیسے لیتے تھے, اب وہ آپ کے موبائل میں پیسے پہنچ جائیں گے. اب جو خواتین کاروبار کرنا چاہتی ہیں ان کو 80,000 روپیہ مہینہ ملے گا, 80,000 روپیہ ملے گا ان کو بلا سود, جس کے اوپر وہ اپنے چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی چیزیں جیسے جوتے بناتے ہیں, کپڑے بناتے ہیں. اور پھر ہم ایک سینٹر بنا رہے ہیں, کمپیوٹر سینٹر, جو ہر تقریباً ابھی 500 کے قریب بنا رہے ہیں, جس میں جب وہ جائیں گے تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں. وہ ٹک کریں گے, وہ کہتے ہیں فلاں جگہ ہیں, وہاں آرڈر بھیج دیں, وہاں سے آرڈر آ جائے گا اور آپ ان کو بھیج دیں گے. یعنی ڈائریکٹلی آپ کو مارکیٹ کے ساتھ سیل اینڈ پرچیز میں انوالو کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ڈسیبلز جو ہیں, جو پریسٹیجیس ہیں, ان کے لیے بہت ساری اس میں اسکیمیں ہیں. اس کے بعد جو یونیورسٹی میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں, جن لوگوں کی یونیورسٹیز میں انڈر گریجویٹس میں 45,000 سے کم جن ان لوگوں کی تنخواہ ہے, جن کے ماں باپ کی تنخواہ 45,000 سے کم ہے, ان کی ایجوکیشن بھی فری, ان کا PhD بھی فری, ان کے انٹرنیشنل تعلیم بھی فری ہوگی. نہیں بچتی تالیاں آپ سے, مجھے پتہ ہے, اس لیے اچھے کام کے لیے کوئی تالی نہیں بچتی, نیند آ جاتی ہے, سو جاتے ہیں. ابھی گالیاں دینی ہو نا کہ جی سڑک نہیں بنی تو سارے خوش ہو جائیں گے. شاباش نہ دینا, مجھے نہ دو, عمران خان کو تو دے دو یار, وہ کلہ سے آنیسٹ آدمی ہے, اسی کو ہی دے دو یار. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. آپ بیسک ریکوائرمنٹس لوگوں کی پوری کریں, آپ کے دیکھ لیجئے گا یہ ملک خوشحال ہوگا, آپ کی نیشنل پالیسی بھی بن جائے گی, آپ کو سکھ بھی مل جائے گا. اور نیشنل پالیسی کی جو مین بات ہو رہی ہے, دیکھیں لاز بنا رہے ہیں ہم قانون بنا رہے ہیں ہم. مثلا میں آپ کو بتاؤں, ہیپیٹائٹس جو ہے, ہیپیٹائٹس, دیکھیں میں چھوٹی چیزوں کی بات کیوں کرتا ہوں, میں ماسز کا بندہ ہوں, میں نے غریب کو سکھ دینا ہے, میں نے ان اٹینڈڈ کو ڈیلیور کرنا ہے, میں اس لیے میں نے بن کے یہاں آیا کھڑا ہوں.
میں اس لیے ماسز کی بات کرتا ہوں, میں امریکہ کی یا یورپ کی بات نہیں کرتا. مثلاً ہیپیٹائٹس بی کی میری بات سن لیں. ہم ایک قانون بنا رہے ہیں کہ جو بھی باربر ہیں, جو یہ نائی ہوتے ہیں, وہ اپنے شاپ پہ یہ لکھیں گے کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کہ ان کا جو سارا یہ کام ہے یہ ہیپیٹائٹس فری ہے. وہ ایک اس طرح کو دوسری دفعہ استعمال کریں گے تو ان کو قانوناً سزا ہوگی. ہم وہ بیسک قانون لا رہے ہیں جس سے آپ لوگوں کو سکھ ملے. اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے اور قانون ہیں جو اس وقت آپ کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے تو مجھے بلایا کریں تو پھر ٹائم دیا کریں. اس لیے ٹائم دیا کریں کہ ماسز کو ہم بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم مدینہ کی ریاست والے قانون لا رہے ہیں, ہم انصاف دے رہے ہیں. ہم یہ جو کام پہلے این جی اوز اور ان کے تھرو ہوتے تھے اب یہ کمپیوٹر پہ اپلیکیشنز کے ذریعے ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم ٹیکنیکل ٹریننگز کروا رہے ہیں. ٹیکنیکل ٹریننگز وہ کروا رہے ہیں جس میں انڈسٹری کو بٹھائیں گے, جس میں ہم اکیڈمیا کو بٹھائیں گے, جس میں ہم ٹیپٹا اور نیپٹیک کو بٹھائیں گے. ہم جس دن کوئی ٹریننگ کر کے ہٹے گا دوسرے دن اسے نوکری دیں گے, دوسرے دن اسے نوکری ملے گی. پھر ایک بندہ کوئی ٹریننگ کرتا ہے اس کو لون دیا جائے گا, اس کو قرضہ دیا جائے گا بہت آسان شرائط پہ تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کرے. ہم یہ سکھ دے رہے ہیں. یہ ہے نیشنل پالیسی. نیشنل پالیسی میں ماسز کو لک آفٹر کرنا ہے. اور جہاں تک امن کی بات ہے, جہاں تک انصاف کی بات ہے, جب انصاف ملنے لگتا ہے تو وہ ملک ترقی کر جاتا ہے. تو چرچل نے کہا تھا کہ جنگ عظیم میں اگر انصاف مل رہا ہے تو ہم جیت جائیں گے. ہم انصاف کو قائم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جب انصاف, اس کے لیے ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے. اس پروسیس کو ہمیں چلنے دیں. آپ کی مہنگائی بھی ختم ہوگی, آپ کے ڈیولپمنٹ کے کام بھی پورے ہوں گے, ہم آپ کے سارے مسائل پورے کریں گے. لیکن میں آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر احساس پیدا کر لیں, اپنی نیت صاف کر لیں. دیکھیں صبح سے شام تک ہم نکلتے ہیں. میں پچھلے دنوں میں سیاست کر رہا تھا, ایک دن میرے دل میں آیا کہ یار میں کیا صبح نکلتا ہوں, رات کو آتا ہوں, بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا. پھر میں نے کہا کہ سارا دن تو میں پھرتا ہوں, میں لوگوں کی اچھائی کروں, اگر صرف لوگوں کے اچھے کام کروں اور میں صرف یہ زندگی کا مشن بنا لوں کہ میں نے اس غریب کا خیال کرنا ہے جس کے سر کا کوئی سائیں نہیں ہے, میں نے اس ان اٹینڈڈ طبقے کی نمائندگی کر کے اس کو انصاف پہنچانا ہے, تو میرا ہر لمحہ عبادت ہے. ایک آخری مثال آپ کو سنا کے اجازت چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اس لیول پر لے جائیں کہ ایک دفعہ حضور پاک تشریف لے جا رہے تھے مسجد سے. آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی روشن دان بنا رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کس لیے روشن دان بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہوا کے لیے. آپ نے فرمایا اگر نیت یہ کر لیتے نا کہ اذان کی آواز کے لیے بنا رہا ہوں تو تمہارا ہر لمحہ عبادت گزرتا. تو احمد حسین ڈیڑھ نے یہ سوچا کہ میں سیاست جو کر رہا ہوں, میں یہ سیاست بڑے نام کے لیے نہیں کر رہا, حرام کھانے کے لیے نہیں کر رہا, میں سیاست غریب کو سکھ دینے کے لیے کر رہا ہوں. میرا ہر قدم, ہر روز صبح اٹھتا ہوں شام تک میں یہی سوچتا ہوں میں غریب کو سکھ دوں گا, میں ماسز تک انصاف پہنچاؤں گا, میں ماسز تک. میرے بہت سارے دوست جو بڑے ذمہ دار ہیں مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں اس پہ بھی جھوٹا پرچہ نہیں کراؤں گا. چور ڈکیٹ پکڑا گیا. ایک آخری مثال کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ میرے پاس ایک دریا کے علاقے کا بزرگ آ گیا. اس نے کہا کہ یار آپ جو ہے نا ایک ڈکیٹ ہے, میں نے آپ کو 5000 ووٹ دیا, اس ڈکیٹ کو چھڑوا دو. یہ باتیں آپ کو شاید اچھی نہ لگیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے غریب کو سکھ ملتا ہے. اس نے کہا ڈکیٹ چھڑوا دو. اس ڈکیٹی میں نہیں ہے, ویسے ڈکیٹ ہے. میں نے کہا جی کیسے چھڑوا دوں؟ کہتا ہے اس لیے چھڑوا دو کہ میں نے تمہیں 5000 ووٹ دیے ہیں. اب سیاستدان کی ایمان تو ووٹ ہوتا ہے, اس نے کیا دیکھنا ہے کوئی غریب ڈکیٹ چھوٹ رہا ہے یا کچھ چھوٹ رہا ہے. میں نے کہا چاچا میں تو ڈکیٹ تو چھڑوا دینا, آج زندگی موت دا کہیں دا نہیں پتا, کل کو اگر میں مر ونجا وعدہ کر قبر وچ میرے نال دفنی سے. اب وہ کہ ملک صاحب پڑھے لکھے بندے ہو تم, وکیل لا کی وکیل کہتے ہوئے بھی آج کل ڈر لگتا ہے, پڑھے لکھے بندے ہو تو آج پڑھے لکھے بندے ہو سارے اپنے عمل ہی ہو جائیں بھائی جی, آکھن دی لوڑ کہیں نہیں. پڑھے لکھے بندے ہو تے ایک ہی جی گال کر دیتی ہے تساں. میں کہ جی بات سنو, جب قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا اس ڈکیٹ کو کیوں چھڑوایا ہے, میں کہوں گا اس چاچے نے چھڑوایا ہے. بات یہ ہے جب میں ایک ڈکیٹ کو چھڑواؤں گا جو بعد میں میری ماؤں بہنوں غریبوں کے آگے وہ بندوق اور پستول لے کے کھڑا ہوگا وہ میرے کھاتے میں نہیں پڑے گا.
تو میں نے کہا 5,000 ووٹ کہتے ہو, 10,000 ووٹ بھی ہو تو بے شک اگلی دفعہ نہ دینا, اس دفعہ غلطی کر بیٹھو, اگلی دفعہ مت کرنا. میں نے اس ڈکیٹ کو نہیں چھڑوانا میں. اور جب میں ڈکیٹ کو نہیں چھڑواؤں گا تو وہاں پہ ایک وقت ہوتا تھا الپے میں ڈکیٹ پکڑ کے جاتا تھا, دوسرے لمحے میں چھوٹ جاتا تھا. اب میں دیکھتا ہوں کہ ڈکیٹ نہ چھوٹے, کیونکہ میرے غریب کے اوپر ڈکیٹی نہ ہو. جب ہم اس طرح سوچیں گے, میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں, آپ جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, صبح اٹھیں اور ماں باپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے باہر نکلیں اور صبح سے لے کے شام تک صرف کسی کی بھلائی کے لیے زندگی گزاریں. خدا کی قسم عبادت ہے یہ, اور ہمارے ملک میں امن بھی ہو جائے گا, ہمیں سکون بھی ملے گا, اور ہمیں ایسی ترقی ملے گی کہ ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.